concept number 1. Concept number 2. میں یہاں صرف 3 کنسپٹ ڈسکس کروں گا اور باقی اس میں کل 7 کنسپٹ ہیں. یوبیکٹیریم آئسولیٹم تھا the most oldest form of the life, یوبیکٹیریم آئسولیٹم. اس میں ڈی این اے ہے اور اس ڈی این اے نے اس بیکٹیریا نے پلاسٹڈ کو انگلف کیا لیکن اس کو ڈائجسٹ نہیں کیا. اس کے ساتھ اس نے سمبیوٹک ایسوسیشن بنایا. یوبیکٹیریم آئسولیٹم نے پلاسٹڈ کو کھا لیا تو پلاسٹڈ میں بھی ڈی این اے ہے اور یوبیکٹیریم میں بھی ڈی این اے ہے. اس سے بن گیا گرین ایلجی. اور یہ گرین ایلجی اصل میں پروٹسٹا ہے جس کو ہم پلانٹس لائک پروٹسٹا کہتے ہیں. کنسپٹ نمبر 2. بعض سائنٹسٹ کہتے کہ نہیں، یوبیکٹیریم آئسولیٹم تھا اور اس نے مائٹوکانڈریا کو انگلف کیا اور اندر انڈو سمبیوسس پروسیس بنایا. مائٹوکانڈریا میں ڈی این اے ہے، یوبیکٹیریم آئسولیٹم میں بھی ڈی این اے ہے. اس سے پروٹوزوا بن گیا. اس سے پروٹوزوا بن گیا، یونی سیلولر اینیمل بن گیا، امیبا لائک اینیمل. تو اب یہ پروٹوزوا یہ ہمارے پاس پروٹسٹا ہے. اور کنسپٹ نمبر 3 یہ ہے، کنسپٹ نمبر 3 کہ ہمارے پاس یہ یوبیکٹیریم آئسولیٹم ہے. اس یوبیکٹیریم آئسولیٹم نے سیانو بیکٹیریا کو انگلف کیا. اور اندر اس کے ساتھ سمبیوٹک ایسوسیشن بنایا اور ٹرائیکوموناس بنایا. ٹرائیکوموناس. تو جو ٹرائیکوموناس ہے یہ بھی ہمارے پاس پروٹسٹا ہے، مائٹوکانڈریا لائک اینیمل سے ٹرائیکوموناس. تو بعض سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ کہ پروٹسٹا کے انسسٹر کون کون سے ہیں؟ شاباش. پلاسٹڈ ہے اور یوبیکٹیریم آئسولیٹم ہے. بعض سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ پروٹسٹا کے انسسٹر آباء و اجداد یوبیکٹیریم آئسولیٹم اور مائٹوکانڈریا ہے. اور بعض سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ پروٹسٹا کے انسسٹرز سیانو بیکٹیریا ہیں اور یوبیکٹیریم آئسولیٹم ہے. تو ہمارے پاس یہ جو کنگڈم پروٹسٹا ہے یہ اس کا پولی پائلیٹک، پولی کا مطلب مینی، پائلیٹک کا مطلب ہے آباء و اجداد. اس کا پولی پائلیٹک اوریجن ہے. اب ریممبر پولی پائلیٹک اوریجن ہم کہتے ہیں ایسے اوریجن کو جس کے بہت زیادہ آباء و اجداد ہوتے ہیں، بہت سارے آباء و اجداد. اس کے تقریباً ہمارے پاس 60,000 سے لے کر 2 لاکھ سپیشیز ہوتے ہیں. اور ان سپیشیز کو ہم نے 27 فائلمز میں کلاسیفائی کیا ہے. نون سپیشیز جو ابھی تک ہم نے کلاسیفیکیشن کی ہے وہ 60,000 ہے. 2 لاکھ سے 60,000 کو مائنس کرو، یو ول گیٹ 1,40,000. تو جو 1,40,000 سپیشیز ہے یہ سٹل ہمارے پاس کلاسیفیکیشن اس کی نہیں ہوئی ہے. اب کنگڈم اینیمیلیا میں تمام کے تمام اینیملز ہوتے ہیں، کنگڈم پلانٹی میں تمام کے تمام پلانٹس ہوتے ہیں، اور کنگڈم فنجائی میں تمام کے تمام فنجائی ہوتے ہیں. اب جو آرگینزم اینیمل میں
प्लांटी में और किंगडम फंजाई में फिट नहीं होता तो उसको हमने किंगडम प्रोटिस्टा में रखा है। प्रोटिस्टा को हम also called, it is also called Thrash Can Kingdom या इसको डिराइव्ड किंगडम भी कहते हैं। डिराइव्ड किंगडम इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इसके अपने मेंबर नहीं है। जो मेंबर्स एनिमल में फिट नहीं होते तो उसको हमने यहां रखा है। 1, 2 और 3। एनिमल लाइक प्रोटिस्टा को प्रोटोजोआ कहते हैं। प्लांट्स लाइक प्रोटिस्टा को एल्जी कहते हैं और फंगल लाइक प्रोटिस्टा को हम मूल्स कहते हैं। MOULDS मूल्स या MOLDS मूल्स। अब पहले नंबर पर हम डिस्कस करते हैं एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टा को। एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टा को हमने प्रोटोजोआ का नाम दिया है। एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टा को हमने प्रोटोजोआ का नाम दिया है। तो इसमें हमारे पास पहले नंबर पर एक ग्रुप है और उसको हम ज़ूफ्लैजिलेट्स कहते हैं। एक फाइलम है, ग्रुप है और उसको हम क्या कहते हैं? ज़ूफ्लैजिलेट्स। दूसरे नंबर पर एक ग्रुप है, एक फाइलम है जिसको हम अमीबाइड सार्कोडाइन का नाम दिया है। तीसरे नंबर पर हमने फोरामिनिफरा, चौथे नंबर पर हमने सीलिएटा, पांचवें नंबर पर एपी कम्प्लेक्सांस से उसको हम अकेला डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास तमाम के तमाम यूनिसेलुलर है। क्योंकि प्रोटोजोआ है तो प्रोटोजोआ तमाम के तमाम क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। और ये एनिमल लाइक प्रोटिस्टा है तो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा को हम प्रोटोजोआ कहते हैं। और एनिमल्स अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते तो बाय न्यूट्रिशन ये हेट्रोट्रॉपिक है। तो तमाम के तमाम ये क्या है? हेट्रोट्रॉपिक है। इस तरह ये भी हमारे पास क्या चीज है? हेट्रोट्रॉपिक है।
ये भी हमारे पास क्या चीज है, हेट्रोट्रोपिक है। और ये भी हमारे पास हेट्रोट्रोपिक है। इसको ज़ूफ्लैजिलेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें फ्लैजिला है, तो इस मूव्स बाय फ्लैजिला। अमीबा में साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से, साइक्लोसिस की वजह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। सो मूव्स बाय सूडोपोडिया। फोरामिनिफेरा में भी साइटोप्लाज्म होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म है। सेल मेम्ब्रेन के साथ साइटोप्लाज्म को एक्टोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन के साथ और न्यूक्लियस के साथ साइटोप्लाज्म को एंडोप्लाज्म कहते हैं। तो एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो उसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। सो इट आल्सो मूव्स बाय द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। और ये जो सीलिएटा है, सीलिएटा, तो सीलिएटा it moves by cilia। it moves by cilia। cilia की मदद से यहां वहां ये हरकत करता है। अब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बाइनरी फिशन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन है। इसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन है। इसमें भी हमारे पास बाइनरी फिशन होगा, और इसमें हमारे पास ट्रांसवर्स फिशन है। यहां देखो, ये हमारे पास एक सेल है। लेट्स सपोज अगर एक सेल इस तरह डिवाइड होता है दो सेल में, तो इसको मतलब ये लॉन्गिट्यूडिनल वाई एक्सिस, तो इसको लॉन्गिट्यूडिनल फिशन कहते हैं। और ये हमारे पास एक सेल है, अगर ये इस तरह डिवाइड होता है, इस तरह ये और ये सेल बनाता है, तो ये एक्स एक्सिस है, तो इसको हम ट्रांसवर्स फिशन कहते हैं। अच्छा एक मिनट, तो बाइनरी फिशन कि दो हमारे पास, एक है एल फिशन, लॉन्गिट्यूडिनल फिशन, और दूसरा है ट्रांसवर्स फिशन। जी शागिर्द सोया, रेज यूर हैंड, समझ लो दवाया। जी सर जी वन सूडोपोडिया मसले के एक्सप्लेन के सर जी पदे पेन शो। अच्छा, अमीबा में इस तरह, ये अमीबा का साइटोप्लाज्म है। ये अमीबा का क्या चीज है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जब इस तरह हरकत करता है, तो ये इस तरह जब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, साइटोप्लाज्म की हरकत की वजह से जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को
ہم سوڈوپوڈیا کہتے ہیں. کوشش شاگردہ. یس سر ٹھیک ہے سر تھینک یو سر. اچھا اب دوبارہ آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. تو کس میں ٹرانسورس فیشن ہوتا ہے اور کس میں جو میں نے بائنری فیشن لکھا ہے تو اس میں بائنری فیشن ہمارے پاس دونوں ہو سکتے ہیں. ٹرانسورس بھی ہو سکتا ہے اور ایل بھی ہو سکتا ہے لانگیٹیوڈل وغیرہ وغیرہ. اب یہ رہتے ہیں lives in others, یہ دوسروں میں رہتے ہیں. اس کا ایک ایگزامپل ہے ایک ایگزامپل یہ ہے اور ایک ایگزامپل ہے ٹرائی پانوسوما. یہ سلائیوا آف سی فلائی، یہ ٹی سائلنٹ ہے. یہ سی فلائی جنگلوں میں ایک وائٹ مچھر ہوتا ہے. سی فلائی اس کے سلائیوا میں ہی رہتا ہے، اور اگر یہ ایک بندے کو کاٹ لے تو اس کے پونز پر یہ اس کا جو ٹاکسنس ہے وہ عمل کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں وہ اس کا جو میکسیمم دورانیہ ہوتا ہے وہ سلیپی ہوتا ہے، اور اس کو افریقن سلیپنگ ڈیزیز کہتے ہیں. افریقن سلیپنگ ڈیزیز اس کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ افریقہ میں جنگلات زیادہ ہوتے ہیں اور یہ سی فلائی وہاں بہت کامن ہوتے ہیں. یہ سی فلائی وہاں بہت کامن ہوتے ہیں. للجانا در علم خواہ 20 منٹ کے در سلام 20 منٹ کے در علم خواہ. اور یہ جو ہمارے پاس اس کا دوسرا ایگزامپل ہے یہ ہے ٹرائیکونیمپ. ٹرائیکونیمپ اس کا دوسرا ایگزامپل ہے، اور یہ ٹرمائٹ دیمک وینچ وطویل شاگردانو یہ ٹرمائٹ کی گٹ میں رہتا ہے اور اس کا سمبیوٹک ایسوسییشن ہے ود ٹرمائٹ. یہ ٹرمائٹ جب ووڈ کھا لیتا ہے تو اس کے لیے ووڈ کو ڈائجسٹ کرتا ہے. ٹرمائٹ کے لیے ووڈ کو ڈائجسٹ کرتا ہے، اور یہ ٹرمائٹ کے لیے ووڈ کو ڈائجسٹ کرتا ہے اور اس سے خود بھی خوراک حاصل کرتا ہے. زو فلیجیلیٹا کا دوسرا جی جی یعنی یہ ٹرائیکونیمپ تو سمبیوٹک ایسوسییشن ہے نا، تو یہ ٹرائیپینوسوم کا ایسوسییشن کیا ہوگا؟ یہ پیراسائٹ ہوگا. پیراسائٹ جب ڈیزیز کاز کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی پیراسائٹک ہے. کلیئر؟ اچھا اب زو فلیجیلیٹس کو ایک اور نام بھی کہتے ہیں چونکہ یونی سیلر ہے تو اس کے باڈی میں سب سے جو بڑا آرگن ہوتا ہے وہ ڈی این اے ہوتا ہے. تو کائنیٹو کا مطلب ہے بہت بڑا اور پلاسٹیڈا کا مطلب ہے ڈی این اے. اس کے باڈی کا جو سب سے لارجسٹ پارٹ ہوتا ہے وہ ڈی این اے ہوتا ہے. That's why it is known as kinetoplastida. That's why it is known as kinetoplastida. امیبا، یہ امیبا رہتا ہے واٹر میں، فریش واٹر میں بھی رہتا ہے اور میرین واٹر میں بھی رہتا ہے، سوئل میں بھی رہتا ہے. تو یہ لیوز یہ فریش واٹر میں بھی رہتا ہے، میرین واٹر میں بھی رہتا ہے اور ان سوئل بھی رہتا ہے. اور یہ امیبائک ڈائسینٹری کازز، امیبا کی وجہ سے جو ڈائسینٹری لگتا ہے
اس کو یہ امیبائک ڈائسینٹری کہتے ہیں. یونیسیلولر ہے تو سیل میمبرین ہے، اس کی نیچے ایکٹوپلازم ہوگا، پھر نیوکلیس کی نزدیک انڈوپلازم ہوگا، فنگر لائک اسٹرکچر سوڈوپوڈیا وغیرہ بنتا ہے جس کی ذریعے یہ حرکت بھی کرتا ہے اور خوراک بھی حاصل کر لیتا ہے، خوراک کو یہ انگلپ کرتا ہے. پھر اس کی باڈی کے اندر فوڈ ویکیولز ہوتے ہیں، فوڈ ویکیولز پر اس میں ڈائجسٹیو ہمارے پاس کیا چیز ہوتے ہیں، اس میں ہمارے پاس ڈائجسٹیو ہمارے پاس انزائمز ہوتے ہیں. فورامینیفرا اس میں شل ہوتا ہے، اس کو شل سارکوڈائن کہتے ہیں. فورامینیفرا کو شلڈ سارکوڈائن، جو چیز سوڈوپوڈیا کی ذریعے حرکت کرتا ہے تو اس کو سارکوڈائن کہتے ہیں. امیبا بھی سارکوڈائن ہے لیکن امیبا میں شل نہیں ہے تو وہ امیبا کو نان شلڈ سارکوڈائن کہتے ہیں. بس لکھ پاتے بس ہاں وضو بنائے واللہ عرص خراب ہو گیا یار. اچھا تو فورامینیفرا اس میں کیلشیم کاربونیٹ شل ہوتا ہے، کنٹین CaCO3 شل، تو اس میں کیلشیم کاربونیٹ شل ہوتا ہے، کیلشیم کاربونیٹ شل، اور وہ پورس ہوتا ہے، اس میں سوراخ ہوتے ہیں، اس سوراخ کے ذریعے سوڈوپوڈیا باہر کو نکلتا ہے. فوڈ پارٹیکل اس کے ساتھ جب اٹیچ ہوتے ہیں تو اس کو پیگوسائٹوسس کا پروسیس کر کے اس کو لے لیتا ہے اور انگلف کرتا ہے. اچھا اور یہ میرین واٹر میں رہتا ہے. اور یہ جو فورامینیفرا ہے سمندر میں رہتا ہے. سمندر جب سالٹس اپنے کناروں تک جب سینڈ اپنے کناروں تک سالٹ اپنے کناروں تک سینڈ اور سالٹ کو جب اپنے کناروں کی طرف پش کرتا ہے تو اس میں فورامینیفرا بھی ڈیڈ ہوتا ہے اور یہ سائل کا ایک لیئر بناتا ہے. پھر اسی جگہ پر سمندر سینڈ اور سالٹ اس کا ایک دوبارہ لیئر فورامینیفرا کے ساتھ پش کرتا ہے، وہاں سوئل کا دوسرا لیئر بنتا ہے. تو ہمارے پاس سوئل کے لیئر مطلب بنتے ہیں اور جب ہم اس جگہ اس سائل لیئر کو سٹڈی کر لیتے ہیں تو اس سائل کے لیئر کی عمر کا ہمیں اندازہ پڑتا ہے، کیونکہ اس میں ڈیڈ فورمز ہوتے ہیں اور ڈیڈ فورمز میں ڈیڈ ڈی این اے ہوتا ہے. تو سوئل کے لیئر میں ڈیڈ فورمز کی ڈی این اے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سمندر نے یہ لیئر کب بنایا ہے. دوسرے لیئر میں ڈیڈ فورمز کے ڈی این اے سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس فورمز کے ڈی این اے نے کب کام کرنا چھوڑ دیا ہے، تو ہم اس سے بھی سائل کا ایج معلوم کر سکتے ہیں. تو یہ جیولوجیکل ایج آف سٹریٹا کو ڈیٹرمائن کرتا ہے. یہ جو ہمارے پاس سیلیٹا ہے تو اس کا ایک ایگزامپل ہے پیرامیشیم. یہ فریش واٹر میں رہتا ہے، سیلیا کے ذریعے موومنٹ کرتا ہے. اس میں مائکرو نیوکلیس ہوتا ہے جو سیکشول ریپروڈکشن مطلب کنجوگیشن اس میں مدد دیتا ہے، اور ایک اس میں میکرو نیوکلیس ہوتا ہے، میکرو نیوکلیس. اور یہ میکرو نیوکلیس سیکشول ریپروڈکشن کے علاوہ جتنی بھی باڈی پارٹس ہے اس میں مددگار ثابت ہوتا ہے. اور یہ ادر
बॉडी फंक्शंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा। और इसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी है, और उस एग्जाम्पल का नाम है ब्लैंटेडियम कोलाई। ये पिग्स और रेट्स की इंटेस्टाइन में रहता है। पिग्स और रेट की किस चीज में रहता है? इंटेस्टाइन में रहता है। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ये काज नहीं कर सकता। और इसमें भी फूड वैक्यूल्स होते हैं, फेगोसाइटोसिस के जरिए ये खुराक लाता है। इसकी बॉडी में एक इनवर्ड प्रोजेक्टेड एरिया होता है, मुंह की तरह एक पार्ट होता है, उसको ग्यूलेट कहते हैं। तो पानी के जरिए ये जो खुराक है सीलिएट्स की ग्यूलेट में आ जाता है, जहां से ये डाइजेस्टिव वैक्यूल में जाता है, जहां पर एंजाइम HCl होते हैं, वो उसको डाइजेस्ट करते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बी कोलाई में और पैरामेशियम दोनों में ट्रांसवर्स फिशन है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजुगेशन है। तो कुछ ऐसी सीलिएट भी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम, जो मेरीन वाटर में रहते हैं वगैरह वगैरह। और ये जो बी कोलाई होता है, ये इंग्लिश कंट्री में जो कसाबखाने होते हैं, स्लॉटर हाउसेस, उसमें ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो पिग्स वगैरह को, वो चाइना में रेट्स को भी खाया जाता है, तो वहां पर जो कसाबखाने वगैरह होते हैं उसमें ये मौजूद होते हैं। यहाँ तक काफी है। सर ये आइसोलेटम जो है सायानोबैक्टीरिया बनाता है, तो ये ट्राइकोमोनास कौन सा प्रोटिस्टा है? ये एक ऐसा प्रोटिस्टा है, ज़ूफ्लैजिलेट्स में है, माइटोकॉन्ड्रिया लाइक बॉडी है इसका। जी सर, थैंक यू। बस